السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اے ان گھر والوں مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو۔ ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی جلد ہی تمہیں ملنے والے ہیں۔ جب بھی قبرستان آئیں یا اس کے پاس سے گزریں تو یہ کلمات پڑھیں۔ یہ ایک قسم کا فوت شدگان کے لیے مغفرت اور رحم کا سوال بھی ہے، اور خود نصیحت پکڑنا اور اس کا اعتراف بھی ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے اور سب نے یہیں آنا ہے۔ اور پھر عورتوں کا قبرستان جانے کا جواز بھی ہے، کیونکہ ایک بار ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر سے واپس آ رہی تھیں، تو عبداللہ بن ابو ملیکہ نے ان سے پوچھا کہ یا ام المؤمنین من این اقبلتی، اے ام المؤمنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من قبر اخی، میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر سے واپس آ رہی ہوں۔ جس پر عبداللہ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تو ام المؤمنین نے جواب دیا جی ہاں، منع فرمایا تھا، قد نہا ثم امر بزیارتها، آپ نے منع فرمایا تھا پھر بعد میں زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ یہ مستدرک حدیث نمبر 1392 ہے، اور مستدرک میں ہی 376 کے ریفرنس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو کہ اس سے رقت قلب پیدا ہوتی ہے، یعنی دل نرم ہوتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کم ہوتا ہے، گناہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اور آنکھیں روتی ہیں کیونکہ آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو یہ مقاصد ہیں زیارت قبور کے، اور اس لیے آنا چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ میلوں ٹھیلوں، عرس اور خاص مزار، خاص قبر پر خاص نیت سے جانا وہ ممنوع ہے اور موجب لعنت ہے، جیسا کہ آپ نے منع کیا۔ بخاری کی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، خاص کسی جگہ کی طرف رخت سفر شد رحال نہ کیا جائے سوائے 3 مساجد کے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور۔ سلف صالحین اور محدثین نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو خواتین بکثرت بے پردہ اور ماتم اور گریہ زاری کی نیت سے جاتی ہیں ان پر لعنت ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو زیادہ تر مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ جا کر دیا جلایا جائے، یا ان کو حال سنایا جائے، یا ان سے کچھ مانگا جائے۔ تو ایسے تمام امور لعنت الہی اور غضب الہی کے موجب ہیں۔ ان کے علاوہ بھی احادیث میں جن کاموں سے منع کیا گیا، ان میں قبروں کو اونچا کرنا، پکا کرنا، ان پر کتبے لگانا، چراغاں کرنا، خواہ دیا جلانا ہو یا لائٹنگ، گنبد، قبے، مزار، تعمیر، مسجد، نماز پڑھنا، منتیں ماننا، یا وہاں جا کر قرآن خوانی یا دھمال، عرس، میلے ٹھیلے، ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ نہ صرف منع کیا بلکہ ان پر اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کی وعید تک سنائی۔ دل دکھی ہوتا ہے جب یا تو لوگوں کو قبرستان سے دور دیکھتے ہیں کہ زندگی کے سالوں سال گزر جائیں اور قبرستان کا رخ نہیں کرتے کہ آئیں اور عبرت پکڑیں، جیسا کہ مقصود شریعت ہے، مطلوب شریعت ہے۔ یا اسی طرح کچھ لوگ تو قبرستانوں پر ہی جم کر بیٹھ گئے، جنہیں مجاور کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اپنی نیک نامی اور مال بنانے کا ذریعہ ہی قبرستان کو بنا لیا، مردوں کو بنا لیا، خود کو زندہ کا پیر و رہبر مرشد بنا لیا، اور پیروں بزرگوں ولیوں کو فوت شدگان کا وارث ٹھہرا دیا۔ العیاذ باللہ، ہر اس چیز کو کر رہے ہیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ چراغ کے لیے الگ ان کا کسٹم سسٹم ہے، فرض نماز پڑھیں نہ پڑھیں،
قبروں کے بیچوں بیچ جائے نمازیں ضرور بچھی ہیں۔ قرآن کا مفہوم تو دور، دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا تک نہ آئے، مگر الماریوں میں آنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے قرآن اور ختم کے پارے، یاسین اور مختلف سیٹ ضرور پڑھے ہیں۔ کیا کیا خرافات ہیں، منتیں ماننے کے لیے نمک تک رکھا ہے کہ جو چاٹے اس کی مراد پوری ہو۔ اور دلہا کیب کی کیا تک بنتی ہے، عرس پر مجاور پہنے اور پھر جس کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ سر پر رکھے گا تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ نہانے کے لیے ایک نلکا ہے جس کی ایسی ایسی کرامات سنائی جاتی ہیں کہ آب زمزم بھی پیچھے رہ جائے۔ قرآن کے سپارے صرف پڑھے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ بچے بڑے وہاں پڑھ بھی رہے ہیں، یعنی صبح و شام قرآن کلاس ہوتی ہے۔ جانے کا مقصد عبرت پکڑنا، واقعی دل نرم ہوتے ہیں، آخرت یاد آتی ہے، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اور جب آنکھیں بہہ رہی تھیں تو اپنے اور فوت شدگان کے لیے وہی اپنے رب سے مانگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قبروں کی زیارت ضرور کریں، مگر خواتین با پردہ، با صبر اور غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے دعا پڑھیں، جس کا حوالہ میں نے شروع میں دیا، اور پھر جتنا ہو سکے غور و فکر کریں، اپنی آخرت یاد کریں، اور پھر اپنے اور فوت شدگان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں بغض نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا نرمی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر ویسے شفقت فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یا اللہ، تو ہمارے زندوں کو بخش اور ہمارے مردوں کو، اور ہمارے حاضر اور ہمارے غائب لوگوں کو، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، اور ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو۔ یا اللہ، تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو ہم میں سے موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ یا اللہ، جو چلے گئے ہمیں ان کے اجر اور ان کے فوائد سے محروم نہ کر، اور نہ ان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا کر۔ یا اللہ، گمراہوں کو ہدایت دے اور تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔